تو یہ کر لے کہ ساتھی اب ان دنوں میں آخری دنوں میں 29 اور 30 یا اب یہ کہہ دے کہ 28 ان دنوں میں تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس سے پہلے استقبالی رمضان کے لیے اگر 1-2 دن آپ روزہ رکھیں اس آخری عشرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور آپ کی اس عقیدت کو بھی پاک پروردگار اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے گا۔ ساتھ ہی اس کا اہتمام کر لے، ضرور اہتمام کر لے، اور اپنی تیاریاں بھی پہلے سے کر لے۔ ہاں 29 کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، آدمی آج رات کو روزہ رکھتا کہ کل اگر رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی تو پھر یہ کہ میرا روزہ ہوگا، اور اگر رمضان کی تاریخ نہیں ہوگی تو پھر میرا روزہ نفلی ہوگا۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آخری دنوں میں 29-30 میں اس میں تو یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی یا شعبان کا جیسے درمیانہ جو عشرہ گزر چکا ہے یا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، اس میں یہ ہے کہ ساتھ اہتمام کر لے جب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں کہ اس عقیدت سے روزہ رکھیں کہ پاک پروردگار ہم رمضان کی عقیدت اور رمضان کی عظمت کے پیش نظر رمضان کی استقبال کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور یہی دعا بھی کر لیں کہ پاک پروردگار مجھے اور آپ کو اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان میں برکتیں عطا فرما دے، اور شعبان کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو روزے کی توفیق بھی ہوگی رمضان کے استقبال کے لیے، اور یہ بھی برکت ہوگی کہ آپ کی عمر کے اندر اللہ برکت دے دے کہ آپ رمضان کو پا سکیں۔ ورنہ مجھے خوب بھی معلوم ہے کہ پچھلے سال کے کتنے لوگ ہمارے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، آج وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کراچی میں نہیں ہے بلکہ وہ قبر میں ہے۔ پچھلے سال اللہ آپ کو بھلا کرے کتنے ساتھی تھے، بہت قیمتی ساتھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے، اور آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور آج اپنی صفوں کو دیکھ لو، آج اپنی صفوں کو دیکھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی شعبان میں آپ ہوں اور رمضان تک آپ نہ پہنچے، یا رمضان میں آپ ہوں کہ شعبان اور رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوں گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کی تلافی جو ہے نا اگلے سال کریں گے، ہم اس کی تلافی اگلے سال کریں گے۔ یہ اگلے سال والے پھر اگلی قبر میں تو چلے گئے ہیں لیکن اس طرح قبر نہیں ہوا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساتھی اللہ آپ کو بھلا کر یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہ بارک لنا فی شعبان، شعبان میں پروردگار ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے، اور ہمیں یہ موقع بھی دے دے کہ وہ بلغنا رمضان، کہ رمضان تک ہم پہنچ سکیں اور رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کر سکیں۔ یاد رکھ لینا کہ رمضان شعبان میں بھی ہم نے توجہ نہیں دی، اور رمضان کا مہینہ جب آ گیا اور رمضان کی انوار اور برکات سے ہم نے اور آپ نے استفادہ نہیں کیا، اور رمضان کے روزوں سے اور تراویحوں سے ہم نے استفادہ نہیں کیا، تو پھر اس بندے کو پیر صاحب کی بد دعا نہیں ہے۔ جو رمضان کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اس کے انوار اور برکات سے استفادہ بھی نہ کرے، روزوں کا اہتمام نہ کرے، اس کو کسی مولوی صاحب کی بد دعا نہیں ہے، پیر صاحب کی بد دعا نہیں ہے، اس کو جبریل کی بھی بد دعا ہے، اور خدا کی پھٹکار بھی ہے، محمد کی بد دعا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں کا لال محمد رسول اللہ کی بد دعا سے بچ جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جبریل جس کو کہہ دے کہ وہ تباہ ہو جائے اور وہ ماں کا لال یہ ہے کہ بچ جائے۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لے، اور ابھی سے اللہ آپ کو بھلا کرے، اگر اللہ توفیق دے دے اس آخری عشرہ کے اندر 4-5 دن اگر آپ روزہ رکھیں اس عقیدت سے، بڑی اچھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو اور اللہ آپ کا یہ ہے کہ ناصر ہو، پاک پروردگار۔ جیسے کہ رمضان آ رہا ہے، ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں، کوشش کر لے ساتھی، ابھی سے کوشش کر لے، ابھی سے کوشش کر لے، اور ابھی سے کوشش کرے کہ حلال آمدنی کی رمضان میں صبح سے لے کر کے شام تک آپ بھوکے رہیں گے، اور سحری کھائیں گے وہ بھی بینک کے پیسے سے، اور افطار کریں گے بھی بینک کے پیسے سے، اور سحری کھائیں گے وہ بھی سود والے پیسے سے، اور افطاری کریں گے بھی سود والے پیسے سے، سحری کھائیں گے بھی غصب والے پیسے سے، افطاری کریں گے بھی غصب والے پیسے سے، اور سحری کھائیں گے لوگوں کے لوٹ مارے والے پیسے سے، اور افطاری کریں گے لوٹ والے پیسے سے۔ تو اس روزے کا تو پھر روزہ نہ رکھ لے، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوں، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ یہ تو خدا کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مذاق ہے۔
اس لیے روزوں کی قبولیت کے لیے ابھی سے ساتھی یہ کر لے کہ اپنے دائیں بائیں سے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری آمدنی کے اندر حلال کتنا ہے اور میری آمدنی کے اندر حرام کتنا ہے. وہ مولوی صاحب بھی سمجھتا ہے, مقتدی بھی سمجھتے ہیں. مولوی صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا حلال کھا رہا ہوں اور کتنا طلبہ کا حق کھا رہا ہوں, سمجھے, یتیموں کا کتنا حق کھا رہا ہوں, اور میں نے زکوٰۃ کا میں مستحق بھی نہیں ہوں لیکن میں زکوٰۃ ہڑپ کر رہا ہوں. مولوی تو ہمیشہ الحمدللہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. مولوی تو ہوتا ہی زکوٰۃ کا مستحق ہے, اور تبلیغی ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جتنا بھی وہ گناہ کرے انشاءاللہ چلے سے سارے کے سارے بخدا سود کے پیسے سے چلے لگاتے ہیں, سود کے پیسے سے چلے لگاتے ہیں, اور سود کے پیسے سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس لیے کوشش کر لے ساتھی کہ ابھی سے کوئی کچھ حلال کمائی, حلال کٹھا کرے کہ آپ کی جو ہے نا افطاری اور سحری اور رمضان کا کھانا پینا یہ خدا واسطے جو ہے نا یہ کم از کم حلال کی کمائی سے, اور اپنا ایک دو جوڑا حلال کے پیش نظر رکھیں, حلال کے صحیح پیسوں کے جوڑے ہوں اور ان کو پہن کر کے یہ کہ نماز کے لیے چلے جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سارے حرامی, کپڑے بھی اس کے حرام کے حرام خور, اور یہ کہ پیسے بھی اس کے سود کے. مولوی صاحب کو بھی دیتا ہے صدقۃ الفطر بھی مولوی صاحب اسی سے لیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے بینک کے علاوہ اس کی 1 روپے بھی حلال کی نہیں ہے, وہ بینک کا ملازم ہے. اور خیر اگر بینک والا حلال ہے نا تو پھر یہ کہ ساتھی یہ کر لیں, وہ بینک والے مولوی بھی بہت سے آپ کو ملیں گے, وہ ملیں گے آپ کے لیے بینک کی اس کمائی کو. لیکن بینکوں میں جو لوگ ہیں وہ قرضہ مرضہ کہیں سے لے لیں اور کہیں کوئی اپنا گزارا کرے, کوشش کر لے کہ حلال کمائی. اللہ تعالیٰ یہ کہ ہمیں رمضان کے انوار اور برکات سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ کہ اس کے شعبان کی برکات سے بھی استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. پاک پروردگار آپ کا حامی اور ناصر ہو. ہمارے ہاں سلسلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, یہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. اب اس 3 مہینے کے لیے مدارس کو چھٹیاں رہتی ہے, 3 مہینے میں مدارس کو چھٹیاں رہتی ہے. ہمارے ہاں چھٹی نہیں ہے, جیسے کہ ہفتہ اتوار پیر منگل شعبان کیا ہے منگل بدھ جمعرات جمعہ, اس میں آپ آئیں گے. ایک بہت بڑی تعداد ہے طلباء کی, تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی افطاری اور روزہ اور دیگر ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس شعبان میں اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اسٹاک کر کے 2000 طلباء کو, اساتذہ کو ان کو چلاتے ہیں. یہ دفتر آپ کے سامنے ہے. ہمارے مدرسے کی شاخ کاٹھور میں بھی ہیں, اور اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ سارا سلسلہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ سے عرض کرتا جاؤں گا, ہر ہفتے میں جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے انہی دنوں میں آ جاتا ہے. اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اگر آپ خود متحمل نہیں ہے اپنے دوستوں کو بھی آپ متوجہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.